بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں رہنے والے میرے پاکستانی بہن بھائیوں، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ میری طرف سے السلام علیکم۔ آج 12 مئی اور 19 رمضان ہے، اور اس وقت پاکستان کی صورتحال کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکس کروں گا کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ایک بار پھر افواہوں کی زد میں آ گیا ہے۔ باخبر سیاسی حلقے بتا رہے ہیں کہ ایک فیک کال پر لندن سے پاکستان پہنچنے والے میاں شہباز شریف نے بعض دوست ممالک سے رابطے قائم کر لیے ہیں اور مدد طلب کی ہے، اور وہ موجودہ حکومت پر دباؤ ڈلوانا چاہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ شریف فیملی کے ساتھ سعودی ماڈل والا رویہ اپنایا جائے، جس میں معاملات بس سے بنت ہے۔ یہ کیا ابھی پتہ چلا ہے اس سلسلے میں کہ غیر ملکی گرنٹر حکومت پر دباؤ ڈالیں گے اور وہ واپس لندن جا سکیں گے تاکہ عید فیملی کے ساتھ منائی جا سکے۔ یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ کیا ان کی کوشش جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کو اس وقت پاکستان جانا خاصا مہنگا پڑ چکا ہے۔ شہباز شریف کی ایک نئی متوقع چال بھی سامنے آئی ہے، جس میں وہ کھیل کر معاملات طے کرنا چاہتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں میاں صاحب کی میڈیا سے خاصی روابط بھی سامنے آئے ہیں، جس سے وہ اپنے کاز اور سیاسی فائدہ اٹھانے کے موڈ میں نظر آتے ہیں۔ حالیہ نیب انٹرویو میں جب انہیں سوال کیا گیا کہ آمدنی سے زائد اثاثے کیسے بنے، تو انہوں نے ملازمین کے ذاتی اکاؤنٹس بھی ان کے جو پیسے ڈالے گئے تھے ان کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ کروڑوں کی ٹی ٹی کیسے بنائی گئی اور ٹرانزیکشن کیسے کی گئی۔ وہاں پر میاں صاحب نے ایک نیا انکشاف کا ڈالا۔ انہوں نے نیب کو بتایا کہ ان کی جائیداد جو کہ خریدی گئی تھی، ان کے دوستوں سے رقم جو ہے وہ ادھار لی گئی تھی۔ اب تو ایک دوست کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بھی وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ بھی بتائیں کہ ان کے دوستوں کے بارے میں جب انہیں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان کے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون کون سے دوست تھے۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ نقاب انہیں اس سلسلے میں ان پر ان کو فوٹو سٹیٹ جو پیپر ورک تھا وہ بھی ان کے سامنے لایا گیا اور ان کو دکھایا گیا کہ یہ ہیں وہ دوست جن لوگوں نے آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ڈالی، اور ملازمین کے بارے میں بھی ان کے پاس ڈیٹا موجود تھا جن کی کاپی انہیں دکھائی گئی کہ یہ آپ کے ملازمین آمدنی سے زائد اثاثے آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے منتقل کرتے رہے۔ تو میاں صاحب ایک دم سکتے کے عالم میں دیکھتے رہے، اور انہوں نے اس سلسلے میں کوئی خاص بات نہیں کی، بس ہاں سوالوں کے جواب جو ہے وہ جو یس اور نو کر کے مطلب ہے کہ وہ دیتے رہے۔ ابھی پچھلے دنوں نیب کا ریکارڈ لے کر دفتر سے چرانے والے نے بھی کچھ اہم باتیں بتائی ہیں جو کہ پکڑا گیا تھا، جو کہ سے ریکارڈ لے کے نیب کا باہر نکل رہا تھا، تو اس نے بڑی دھماکہ خیز باتیں بتائی ہیں۔ میاں صاحب نے نیب کو بتایا کہ جائیداد کی خریداری میں چند دوستوں کے علاوہ انہوں نے میاں منیر سے بھی پیسے لیے ہیں۔ میاں منیر ان کے بارے میں بتایا۔ یاد ہے کہ میاں منیر نیو اسلام آباد ایئرپورٹ کے کنٹریکٹر ہیں، جنہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ بنایا۔ وہ فادر ان لا ہے مریم نواز کی بیٹی کے، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے 560 ملین روپے کک بیکس مریم نواز کے اکاؤنٹ میں ڈالے، جو کہ چودھری شوگر ملز کی 45% پارٹنر ہے اور حصہ دار ہے۔ یہ بات وزیر اعظم مشیر شہزاد اکبر بھی کہہ چکے ہیں کہ میاں منیر بھی نیب کی جانب سے ان کے اوپر بھی کیس جو ہے وہ اس وقت کیس چل رہا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی تعمیر میں ہونے والی کرپشن کا چھوٹے میاں صاحب نے بھی میاں منیر سے کچھ رقم ادھار لی ہے، جبکہ میاں منیر نے یہ بھی کہا کہ اثاثے خریدنے میں ادھار دینے والے دوست کے بارے میں انہیں کچھ یاد نہیں، مگر نیب والوں نے ہوشیاری سے انہیں کچھ کاغذات دکھائے، اور جس پر میاں صاحب نے کہا کہ وہ اپنے وکیل سے اس کے بارے میں پوچھ کے بتائیں گے کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیونکہ وہ کھل کے اس کے بارے میں بتا نہیں سکے، کیونکہ 2 دفعہ انہیں جو ہے وہ بلایا گیا تھا۔ پہلے 2 دفعہ آئے اور وہ چلے گئے، تیسری دفعہ پھر وہ غالباً یہ بھی خبر ہے کہ وہ کسی دوست کی یقین دہانی پر آئے تھے، اور انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یا آپ جو ہے، کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ نیب کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود ہے جو انہیں سہولت فراہم کر رہی ہے،
اور وہ سہولت کاری، اس کے بارے میں بھی نیب کو جو ہے پوری معلومات مل چکی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہونے والا ہے کہ وہ کس کی ایما پر وہ اندر کی باتیں باہر بتا رہے تھے، اور کس کی ایما پر یہ نکاح نیب کا ریکارڈ جو ہے وہ ہیرا پھیری کی جا رہی تھی۔ جی ابھی چلتے ہیں ہم دوسرے پارٹ میں، تو دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے نیب کے علاوہ نیب کی بات تو یہاں یہ اس کا چیپٹر جو ہے ہم کلوز کرتے ہیں، اور اب چلتے ہیں ہم تھوڑا میڈیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا اس وقت جو خود سر بنا، پاکستانی میڈیا کا شکنجہ کسنے جا رہا ہے، اینکروں کا غیر ذمہ رویہ، گفتگو اور مذہبی، سیاسی اور فوج پر الزامات کو سنجیدگی سے دیکھا جا رہا ہے، جس نے عوام میں افراتفری اور ہیجان پیدا کیا گیا ہے۔ اب نئے رولز ریگولیشن اور پیمرا کا بورڈ کی کارکردگی پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جا رہی ہے، کیونکہ ماضی میں سابقہ حکومتوں نے فیورٹ چینل کے ساتھ کچھ نرم رویہ اختیار کیا تھا۔ سابقہ حکومتوں نے اسی پیمرا میں تقرریاں کی اور قوانین بنائے، اب مخالفت کر رہے ہیں، تو وہ مخالفت کس بات کی؟ بدقسمتی سے اپنی حکومتوں کے دوران جو قوانین بنائے گئے آج دوسری حکومت میں انہیں پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اسی قوانین میں اب اپوزیشن پریشان کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ اینکروں کے بارے میں جو ہے وہ پس پردہ جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ ان کے اثاثے ایک دم لاکھوں کروڑوں میں کیسے بنے، ان کی زندگی میں جو تبدیلیاں آئیں وہ کیسی آئیں، اس کے بارے میں بھی حکومت جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، اور بہت جلد حقائق جو ہے وہ سامنے آنے والے ہیں کہ کن سیاسی پارٹیوں کی ایما پر یہ پروگرام بنائے جاتے ہیں، پروگرام کیے جاتے ہیں، اور پروگرام آن کیئر کرتے ہوئے ان کے لب و لہجے کی جو ہے وہ تبدیلی کیسے دکھائی دیتی ہے، کس کس پارٹی کی درپردہ حمایت کی جاتی ہے، کن شخصیات کی ایما پر پروگراموں میں کچھ شخصیات کو جو ہے وہ رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں بہت جلد آپ کے سامنے آنے والی ہیں، کیونکہ حکومت نے پیمرا کو سختی سے جو ہے وہ آرڈر جاری کیا ہے کہ وہ کچھ قوانین بنائے، کیونکہ ان قوانین کی آڑ میں جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ملتے رہنا، پھر دوبارہ ہم اگلی دفعہ پھر آپ کے ساتھ کچھ اور اہم چیزیں لانے والے ہیں، تو پلیز دیکھتے رہیے لندن تہلکہ، کیونکہ لندن تہلکہ اب فیس بک اور ٹویٹر کے علاوہ انسٹاگرام اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے۔ میرے جتنے تمام سننے والے بہن بھائی پوری دنیا میں موجود ہیں، سب کو میری طرف سے سلام۔ میں ہوں آپ کا فاروق شاہ، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گا۔ تو اس وقت اجازت دیجیے، مختصر سی خبروں کے بعد ہم مختصر خبریں اور تجزیے اور ایسی چیزیں جو ہیں ہم پیش کرتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی صورتحال، سیاسی صورتحال کس سمت میں جا رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کی دوبارہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اجازت دیجیے، اپنے سب بہن بھائیوں، دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ میری طرف سے